بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، میں ہوں سید محمد علی، دی ایکلیکٹک کاؤنسلنگ سینٹر اسلام آباد سے. آج ہم ڈوپامین ڈی ٹاکس کے بارے میں بات کریں گے. اور ڈوپامین ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے اور اس کی کافی کمپلیکس قسم کے فنکشنز ہوتے ہیں، اور پاپولر کلچر میں کافی حد تک اس کا تعلق جوڑا جاتا ہے پلیئر کے ساتھ. لیکن اس کے علاوہ بھی اس کے کافی کام ہیں، جیسے ریوارڈ ہے، موٹیویشن ہے، آپ کی ری انفورسمنٹ وغیرہ ہے. تو آسان الفاظ میں اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جو بندہ جتنا زیادہ ایسا کوئی کام کرے جس سے اس کو زیادہ پلیئر ملے، تو پھر آپ کا برین اتنا ہی زیادہ جو ڈوپامین ہے اس کی ریلیز زیادہ کرتا ہے. تو اب گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں پھر نئے نئے الفاظ اور نئی ٹرمز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں. تو اب کچھ لوگ ڈوپامین ڈیٹاکس کی بات کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ یہ لیتے ہیں کہ اگر ہم ڈوپامین کو کنٹرول کر لیں اپنے برین میں تو ہم بری عادات کو چھوڑ سکتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سائنٹیفیکلی پروون بات نہیں ہے کہ اگر آپ بری عادات کو یا ایڈکٹیو بیہیویئر کو اگر کنٹرول کریں تو آپ کا ڈوپامین لیول جو ہے برین میں وہ کم ہوگا، کیونکہ ڈوپامین کا کام آپ کے برین میں ہے اور وہ کسی نہ کسی حد تک وہ موجود رہتا ہے اور وہ اپنا کام بھی کرتا ہے. اور سائنٹیفیکلی ابھی تک کوئی اس پہ اس طرح کی اسٹڈیز ہوئی بھی نہیں کہ واقعی آپ کے برین میں کیمیکلز میں اس طرح سے چینجز آتی ہیں یا نہیں اگر آپ بری عادات کو چھوڑتے ہیں. لیکن جو ڈوپامین ڈیٹاکس کے بارے میں یا ڈوپامین ڈیٹاکس کے ذریعے جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ قابل عمل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی پرانی باتیں ہیں کہ جس کے مطابق آپ اپنی بری عادات کو چھوڑتے ہیں، اچھی عادات کو اپناتے ہیں، ایک پرپز فل لائف اپنی گزارتے ہیں، اور آپ کا گول اورینٹڈ بیہیویئر ہوتا ہے اپنی زندگی میں مقصد کو، کسی اچھے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور بری چیزوں میں یا فضولیات میں آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. تو بیسیکلی یہ وہی پرانی اچھی باتیں ہیں جن کو ہم نئے انداز میں پیش کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اس پہ بکس بھی لکھی ہیں اور بہت ساری اس پہ ویڈیوز بھی بن رہی ہیں. تو لوگ ذرا جو نئی چیز آتی ہے اس کو زیادہ قبول کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے زیادہ اس میں اٹریکشن لوگوں کو نظر آتی ہے، اس پہ اس طرح سے لوگوں کی وہ چیز زیادہ سیل آؤٹ ہوتی ہے. تو ہم بھی اس پہ بات ضرور کریں گے، لیکن اصل میں یہ کوئی سائنٹیفیکلی پروون چیز نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا. اب اس کے مطابق اگر ہم مزید اس میں آگے چلیں تو دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ڈسٹریکشنز ہماری لائف میں آ گئی ہیں، جیسے اگر آپ مثال لیں کہ آپ اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دن میں ٹائم ملے تو آپ اس ٹائم میں بھی اگر فرض کریں چند سیکنڈز کا بھی ٹائم ملے گا، یا کہیں آپ نے کسی جگہ پہ انتظار کرنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہیں اور فضول اس میں ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ڈسٹریکشن ہے. یہ ہے وہ چیزیں جو آپ کا ایک ایڈکٹیو بیہیویئر شو کرتی ہیں. اسی طرح اگر ہم مزید دیکھیں تو ہم شارٹ ویڈیوز لوگ دیکھتے رہتے ہیں، پولیٹیکل ٹاک شوز دیکھتے رہتے ہیں، فضول قسم کے گانے دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگ بہت زیادہ ویڈیو گیمز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ لوگ بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. جب وہ ایموشنل ہوتے ہیں یا اداس ہوتے ہیں تب بہت زیادہ کھانا کھاتے ہیں. ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ گیمنگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو گیمبلنگ کی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگوں کو کمپلسیو شاپنگ کی عادت ہوتی ہے، جس میں وہ ضرورت سے بھی زائد چیزیں، فضول چیزیں خریدتے رہتے ہیں جو کہ ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اپنی ضرورت سے بڑھ کے چیزیں خریدتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو فحش فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو مسٹربیشن کی عادت ہوتی ہے. اس کے علاوہ لوگ ریکریشنل ڈرگس کی طرف یعنی نشے والی چیزوں کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹی وی ٹاک شوز، اور جو سب سے زیادہ اس میں میری نظر میں آج کے دور میں جو ضروری چیز ہے وہ شارٹ ویڈیوز ہیں، کیونکہ شارٹ ویڈیوز نئی چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں اور اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں ڈوپامین لیول انکریز ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ کی ایک بری عادت ڈیولپ ہوتی ہے اور آپ کا بیہیویئر ایڈکشن کی طرف جاتا ہے اور آپ بار بار پھر اس کام کو کرتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزیں بیان کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی بھی بری عادت ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی، جس کو کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے، لیکن اصل میں اس عادت کی وجہ سے آپ کو، آپ کی لائف کو، آپ کی زندگی میں جو کامیابی ہے اس کو، یا آپ کی جو مذہبی تعلیمات ہیں ان کے وہ خلاف ہے، یا آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی. تو یہ چند ایک چیزیں اس میں بتائی جاتی ہیں اور پھر ان کو کنٹرول کرنے کی بات کی جاتی ہے. اب اگر ہم بری عادات کو چھوڑنے کی بات کریں تو یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان پہ میں ویسے بھی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں اور مختلف ٹیکنیکس بھی ہم بتاتے رہتے ہیں. مزید بھی انشاءاللہ میں اس پہ کام کروں گا. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن ایک صرف میں اس میں بات کر کے پھر ہم آگے چلیں گے، کیونکہ ابھی ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈوپامین ڈیٹاکس ہے کیا.
تو اگر بری عادت کو ہم چھوڑنے کی بات کریں تو بری عادات چھوڑنے کا جو سب سے اچھا اور آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حدود کا خیال کرتے ہیں اور اللہ کے دین کی حدود کا خیال کرتے ہیں اور وہ پھر ہر بری چیز کو، ہر حرام چیز کو، ہر مکروہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ کتنا آسان ہوتا ہے کہ بس اللہ رسول کا حکم آ گیا تو اب ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم جب شراب کی بات کریں تو جب بعض صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ اپنے کہیں بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، اس دوران جب یہ اعلان ہوا کہ قرآن پاک میں شراب کی آیت آ گئی ہے تو بعض لوگوں نے ادھر ہی جو مٹکے پڑے ہوئے تھے وہ اپنے سارے توڑ دیے اور مدینہ شریف کی گلیوں میں وہ شراب بہنے لگی، اور پھر اگر کسی کے ہاتھ میں تھی تو اس نے ہاتھ سے وہ توڑ دی، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ بعض صحابہ نے اگر ان کے منہ میں ایک گھونٹتا انہوں نے اس کو بھی کلی کر دیا، اس کو بھی پھر نگلا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے مائنڈ میں بنا لیں ایک چیز کہ اب میں نے یہ کام نہیں کرنا اور میں نے اس کو ہر صورت میں چھوڑ دینا ہے، تو پھر کوئی اتنا یہ مشکل کام نہیں ہوتا بری عادت کو چھوڑنا، لیکن پہلا سٹیپ آپ کو لینا پڑتا ہے، کوشش آپ کو کرنی پڑتی ہے۔ تو جب تک آپ دیکھیں جتنی بھی بری چیزیں ہیں شریعت میں بھی وہ بری ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر آپ اللہ رسول کے لیے چھوڑ دیں گے تو آپ کے لیے اور آسانی ہوگی اور اس سے آپ کو اچھی نیت کا بھی ثواب ملے گا، گناہ سے بھی آپ بچیں گے، تو آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی۔ جتنی یہ چیزیں ہم بتا رہے ہیں جس میں اگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست اگر حرام نہیں بھی ہیں، جیسے فرض کریں ویڈیو گیمز کھیلنا، تو لیکن اگر آپ ایک حد سے زیادہ ان میں ٹائم دے رہے ہیں اور اپنا زندگی اپنی ضائع کر رہے ہیں، اپنی صحت برباد کر رہے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ نماز بھی نہیں پڑھتے، تو تب پھر یہ حرام بھی ہو جائے گا۔ پھر یہ ایک عمل جب ایک حد سے زیادہ آپ کریں گے تو اگر آپ شریعت کی حدود کے مطابق رہتے ہوئے جب آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جتنی میں نے اس میں نام لیے، ضرورت سے زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنا، بے پردہ خواتین کو دیکھنا، مسٹربیشن کرنا، فحش ویڈیوز دیکھنا، فضول قسم کے ناچ گانے کی ویڈیوز دیکھتے رہنا، سب سے زیادہ تو میرے خیال میں جو جس چیز کو ڈوپامین کے پلیئر سے جوڑا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا یہ ڈوپامین لیول خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو بری عادت لگ جاتی ہے، تو میرے خیال میں سب سے زیادہ ضروری چیز تو اس میں شارٹ ویڈیوز ہیں، اور شارٹ ویڈیوز میں ہر طرح کی بے پردگی والی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہوتی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو اللہ رسول کے لیے چھوڑ دیں گے، اللہ کے دین کا حکم سمجھتے ہوئے چھوڑ دیں گے، تو یہ بری عادات کو چھوڑنا آپ کے لیے اور بھی آسان ہوگا، اور آپ یہ نیت رکھیں گے کہ مجھے اس دنیا میں جو بھیجا گیا ہے میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور جو اللہ کے اولیاء اللہ ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر ان کی ہم زندگی کی مثال لیں تو وہ تو ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتے تھے، ہر وقت اپنے ضروری کام کے بعد یا ایون اپنے ضروری کام کے دوران بھی وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور باقی جو ٹائم بچ جاتا تھا وہ بھی وہ عبادت میں گزارتے تھے۔ تو جب ہم اس طرح کی تھنکنگ لے کے آئیں گے تو ہمارے لیے زیادہ آسان ہوگا اس طرح کی فضولیات کو چھوڑنا۔ اب اگر ہم دوسرے سٹیپ پہ آئیں تو جو ڈوپامین ڈیٹاکس میں بات کی جاتی ہے اس میں پھر بری عادات کو چھوڑنے کے لیے مختلف اور بھی طریقے بتائے جاتے ہیں، جیسے آپ جو بھی عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں بری عادت کو، اس کے لیے آپ کچھ بیریئرز بنائیں، کچھ اس کے لیے رکاوٹیں پیدا کریں، ایسی رکاوٹیں پیدا کریں کہ جیسے ایک مثال ہے، اگر آپ کو سگریٹ پینے کی عادت ہے تو آپ گھر میں سگریٹ نہ لائیں۔ اچھا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جب سگریٹ کی کریونگ ہوگی تو آپ اپنی شاپ سے لے آئیں گے، تو آپ کے گھر کے قریب جو بھی شاپ والا ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اگر آپ کے پاس سگریٹ لینے آؤں تو آپ نے مجھے نہیں دینا۔ تو اپنے محلے میں بندے کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں تو وہ آپ کی بات مان لیں گے، تو اس طرح آپ کو پتہ ہوگا کہ اب مجھے اپنے محلے سے نہیں ملے گا، مجھے اور زیادہ دور جانا پڑے گا، تو یہ آپ نے ایک رکاوٹ اپنے لیے بنا لی۔ تو اسی طرح آپ اپنے لیے وہ جو بھی آپ کی بری عادات ہیں ان کو اپنے سے دور کر سکتے ہیں، اپنی پہنچ سے دور کر سکتے ہیں، اس کو حاصل کرنے میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسی صحبت میں بیٹھنا جو لوگ ان بری عادات میں مبتلا ہیں، اگر آپ ان کی صحبت کو چھوڑ دیں تب بھی آپ کے لیے بری عادات کو چھوڑنا بہت آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ میں نے جو نشے کی ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے کہ بہت زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ برے نشے کی عادت میں پڑ جاتے ہیں وہ جب اپنی بری صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں تو واپس پھر وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، اور بری صحبت سے ہی بہت ساری برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو آپ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، جو بھی غلط کام ہے، آپ کو جو بھی غلط عادت ہے، تو آپ ان لوگوں سے جب دور ہو جائیں گے تب بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی چیزوں کا کنٹرول کسی اور کو دے سکتے ہیں، گھر میں کسی بڑے کو دے سکتے ہیں، جو بھی بری عادت ہے اس کے متعلقہ جو سامان ہے اس کا کنٹرول یا آپ کی زندگی کا کنٹرول آپ اپنے کسی بڑے کو دے سکتے ہیں۔ جیسے ایک اور ایگزامپل میں دوں کہ وہ لوگ جن کو آن لائن شاپنگ کا مسئلہ ہے، کمپلسو شاپنگ کا مسئلہ ہے، اور وہ کریڈٹ کارڈ وغیرہ سے شاپنگ کرتے رہتے ہیں، تو وہ اپنے کریڈٹ کارڈ کی پن اور اپنا کریڈٹ کارڈ یا تو ختم کر دیں یا اپنے کسی بڑے کو دے دیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل کے طور پہ میں نے بات کی ہے۔ تو اسی طرح اور بھی
آپ کافی ساری اس میں ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. جیسے فرض کریں اگر آپ کو فحش ویڈیوز دیکھنے کی عادت ہے تو آپ اپنے سسٹم پہ اپنی آئی ڈی پہ اس میں بہت ساری ایپس ایسی استعمال ہوتی ہیں, بہت سارے سافٹ ویئر ایسے آ گئے ہیں, حتیٰ کہ وہ گوگل کی جو آپ کی آئی ڈی ہے اس میں سیف موڈ آن ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی آپ اس طرح کے کام کر کے اپنے آپ کو اس سے تھوڑا اپنے اس کام کو مشکل کر سکتے ہیں, تاکہ جب آپ کریں تو ایک دفعہ جب آپ کو کرنے میں مشقت لگے تو اتنی دیر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ سوچے اور آپ اپنے اس برے عمل سے بچ جائیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ جو ڈوپامین ڈیٹاکس میں بات کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان بری عادات کو چھوڑ کے ان کی جگہ اچھی عادات لے کے آئیں. اب وہ اچھی عادات یا بینیفیشیل الٹرنیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیں. ایک مسلمان کے لیے تو یہ مقصد بالکل کلیئر ہے, اب مجھے مزید اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. تو آپ اپنی زندگی کا ایک مقصد ضرور بنائیں کہ میں کیوں زندگی گزار رہا ہوں اور میں نے کیا کرنا ہے. پھر اپنے لیے اپنی لائف میں کچھ لانگ ٹرم گول سیٹ کریں اپنے, اور اس کے ساتھ ہی اس لانگ ٹرم گول کو اچیو کرنے کے لیے کچھ شارٹ ٹرم گولز سیٹ کریں. جیسے آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ زندگی میں کیا بننا چاہتے ہیں, جب آپ کی ایج ریٹائرمنٹ کی ہو تو آپ نے اپنی زندگی میں کیا کچھ اچیو کر چکے ہوں آپ, اور پھر جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں یا آپ کے جو الٹیمیٹ گولز ہیں لائف کے, ان کو پورا کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کیا کام کرنا ہے, تو ان سارے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں. پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی ایکسرسائز کریں ڈیلی بیسس پہ. آپ کوئی اچھی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, دینی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, کچھ لکھ سکتے ہیں آپ. اس کے علاوہ اپنے پیاروں کے ساتھ اگر آپ نیک نیتی سے وقت گزاریں تو وہ بھی آپ کے لیے عبادت ہے. اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں, اپنے بہن بھائیوں کو, بیوی بچوں کو, دوستوں کو. اس طرح سے آپ بری عادات سے دور ہو جائیں گے اور آپ کے پاس ٹائم بھی کم بچے گا کہ آپ اپنی اس بری عادت کے لیے ٹائم نکال سکیں. اس کے علاوہ آپ میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, اور اسلامک میڈیٹیشن کریں تو یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ اسلام میں جو مراقبے کا طریقہ ہے وہ صرف اللہ کی یاد کے لیے کیا جاتا ہے. اور مختلف جو تصوف کے طریقے ہیں اس میں مختلف قسم کی میڈیٹیشنز بتائی جاتی ہیں جو کہ آپ سیکھ سکتے ہیں کسی استاد سے, کسی شیخ سے, کسی مرشد سے. اس کے علاوہ آپ کوئی سوشل ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک نیک نیتی سے کریں گے تو اس میں ثواب بھی ملے گا, آپ کے دل کو بھی سکون ملے گا اور آپ کا ٹائم بھی اس میں لگے گا. تو اس طرح سے آپ, آخری بات ضروری اس میں یہ ہے کہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تو دنیا میں آنے کا مقصد قرآن پاک کے مطابق بھی یہی ہے کہ اللہ نے تمام جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. تو اچھی عادات اپنائیں, بری عادات چھوڑیں. یہ ڈوپامین ڈیٹاکس بھی وہی چیز ہے جو پرانی چیزیں جو ہم بات کرتے تھے اسی کو ایک نئے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس طرح سے اس تھیوری کے مطابق آپ اپنی ڈوپامین کو ڈیٹاکس کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی بری عادات کو چھوڑ سکتے ہیں, آپ اپنے ایڈکٹیو بیہیویئر کو تبدیل کر سکتے ہیں. اور یہ سب جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے جب شروع کرنا ہے تو اس میں اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے ساری بری عادات کو ایک ساتھ چھوڑنا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ بعض اوقات اگر آپ کو ایڈکشن کا مسئلہ ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک انسان کو ایک سے زیادہ ایڈکشنز ہوتی ہیں. اگر وہ ایک ایڈکشن کی طرف پڑھے گا تو پھر دوسری کی طرف بھی جائے گا, اور اگر دونوں کو چھوڑ دے گا تو پھر زیادہ آسانی ہوگی. تو سارا جو بری عادات ہیں ان کو آپ نے ایک ہی دفعہ چھوڑنا ہے, اور آپ نے اپنے آپ کو کم از کم 1 مہینے کے لیے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان بری چیزوں سے بالکل دور ہو جائیں. اور اس طرح تقریباً 1 ماہ بعد پھر آپ کو کریونگ نہیں ہوگی, دوبارہ سے بری عادات کی طرف آپ کا جانے کا دل نہیں چاہے گا, بہت زیادہ آپ کا دل نہیں کرے گا غلط کاموں کا, اور آپ ایک پرپز فل لائف کی طرف آ جائیں گے. تو اچھی زندگی گزاریے اور زندگی کے مقصد کو پانے کی کوشش کیجیے. اگر آپ مزید ہماری رہنمائی لینا چاہیں تو ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.